To accommodate learner differences is a very important concept and is a very important part of teaching and learning. Teachers جو ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے سیکھنے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ ٹیچر ایجوکیشن سے سامنے آتی ہے اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے سامنے آتی ہے کہ جو لرنرز ہیں وہ ایک طرح سے اور ایک پیس سے نہیں سیکھتے. آپ جب کلاس روم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کلاس روم میں بیٹھے جو طالب علم ہیں ان کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور لرنر ڈفرینسز جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ٹیچر کو سمجھنا جس کے لیے بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کلاس روم میں لیسن پلان کی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ جو لرنر ڈفرینسز ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک طالب علم جو ہے وہ آرٹ میں بہت اچھا ہے اور وہ اپنے کانسیپٹ کے سیکھنے کا اظہار جو ہے وہ آرٹ کے ذریعے بہتر طور پہ کر سکتا ہے بجائے رائٹنگ کے. تو اس میں آپ اس کو ضرور اکوموڈیٹ کریں اور ایسے لرنرز کو ضرور اکوموڈیٹ کریں جن کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہیں. یہ بے حد ضروری ہے اور اسٹوڈنٹس کو سمجھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ٹیچرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے ٹو نو دیئر اسٹوڈنٹس. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. اور اس میں جب اسٹوڈنٹس ایک نئی جماعت میں آتے ہیں تو ان کے اگر پورٹ فولیوز ڈیولپ ہوئے ہوں جو کہ پچھلی کلاس میں ٹیچر نے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں تو ٹیچر جو موجودہ ٹیچر ہے اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ ان پورٹ فولیوز کو دیکھے. She must run through those portfolios and find out about the element of learning styles that are there and whether there are any learner differences. Learner differences are always there and therefore it is very important for teachers to know the way students learn. For example, جیسے میں نے آپ کو بتایا بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رائٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا جو لینگویج آرٹس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میتھمیٹکس میں بہتر ہوں لیکن وہ لینگویج آرٹس میں اچھے ہوتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار لکھنے سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں یا آرٹ ورک کے ذریعے کر سکتے ہیں. جن بچوں کی انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بولنے سے بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو لرنر ڈفرینسز جو ہیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور ان کا استعمال ہمارے لیسن پلانز میں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کا جو ہے استعمال نہیں کریں گے تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی لرننگ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر آپ گروپ یا پیئر ورک کلاس روم میں نہیں استعمال کرتے تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ تھرو انٹرپرسنل مینز زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں وہ جو ہیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ not to have teacher-centered classes all the time. Similarly, not to have learner-centered classes all the time. So you need to have a combination of various techniques in the classroom جس کے ذریعے ہم learner differences کو accommodate کریں. تو جب آپ lesson plans بنائیں تو اس چیز کو سامنے رکھیں that how do students comprehend concepts? How do they comprehend concepts? How do they go about it and how do they internalize concepts? اس کے لیے ملٹیپل انٹیلیجنسز کی جو تھیری ہے اس کو سامنے رکھیں اور جب آپ اپنا لیسن پلان بنائیں تو اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا لیسن پلان ڈیولپ کریں تاکہ تمام لرنرز جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں. اگر آپ 3 یا 4 کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی that you are responsible for all the students sitting in the classroom, not just a chosen few. That is very, very important. تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اسٹوڈنٹس مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں، ان کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو جانتے ہوئے اپنے لیسن پلانز تشکیل دیں تاکہ بہتر ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہو سکے. بہرحال ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک بہتر طریقہ تدریس اپنانا ہوتا ہے اور ان انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کے ذریعے ان طریقوں کے ذریعے ہم وہ بہتر طریقے اپنا سکتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ لرننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے.